آج کل ہر طرف یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نوجوانوں کے اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا استعمال پر پابندیاں لگنی چاہیے یا نہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک بی بی سی کی گفتگو کی روشنی میں۔ جی کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ان پابندیوں کے حق میں اور مخالفت میں کیا دلائل ہیں، کیا ثبوت ہیں، اور یعنی مختلف لوگ کیا سوچتے ہیں، حکومتیں، ماہرین، خود نوجوان۔ بالکل، اور یہ بات اہم اس لیے ہے کہ ٹیکنالوجی تو اب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن نوجوانوں پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں یہ ہم ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اچھا تو یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ مجھے ایک بات بڑی دلچسپ لگی تھی کہ لوگ اکثر اپنا اسکرین ٹائم چیک کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ شاید ڈر لگتا ہے جاننے سے۔ ہو سکتا ہے۔ ویسے اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو بالغ افراد اوسطاً روزانہ تقریباً 5 گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں۔ 5 گھنٹے؟ جی، اور امریکہ کے CDC کے مطابق 11 سے 14 سال کے بچوں کا مجموعی اسکرین ٹائم، جس میں کمپیوٹر، ٹی وی سب شامل ہے، وہ روزانہ 9 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ 9 گھنٹے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے، اور تقریباً آدھے نوجوان خود کہتے ہیں کہ وہ تقریباً ہر وقت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو استعمال واضح طور پر بڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی لیے اب کئی ممالک پابندیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ نے بھی اسکولوں میں فون پر پابندی کی سفارش کی تھی۔ جی، تاکہ پڑھائی میں خلل کم ہو، آن لائن بدماشی روکی جا سکے۔ اور فرانس میں ڈیجیٹل بریک کا تجربہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں بھی قانون زیر غور ہے 16 سال سے کم عمر کے لیے۔ ہاں، اور امریکہ میں فلوریڈا نے تو 14 سال سے کم عمر کے لیے پابندی لگا دی ہے، جو اگلے سال سے نافذ ہوگی۔ اور آسٹریلیا کا منصوبہ تو دنیا کی سب سے سخت پابندی کا ہے، 16 سال سے کم عمر کے لیے۔ والدین کی فکر بھی یقیناً ایک بڑا محرک ہے۔ آپ نے پابندیوں کی بات کی، لیکن ان کو لاگو کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ کئی سوال اٹھتے ہیں، جیسے یہ پابندیاں نافذ ہوں گی کیسے؟ ہاں یہ تو ہے۔ کیا کوئی رعایت ہوگی؟ سوشل میڈیا کی تعریف کیا ہے؟ پھر عمر کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اس سے پرائیویسی کے مسائل بھی ہیں۔ ٹیک کمپنیاں کہتی ہیں کہ اس سے بچے غیر محفوظ جگہوں پر جا سکتے ہیں، اور کئی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بہت آسان حل ہے۔ اصل توجہ پلیٹ فارمز کو محفوظ بنانے اور بچوں کو تعلیم دینے پر ہونی چاہیے۔ یہ نفاذ کی مشکلات تو ہیں، مگر کیا ہمارے پاس ایسے ٹھوس شواہد بھی ہیں جو اتنی سخت پابندیوں کا جواز بنے؟ وہ جوناتھن ہائیڈٹ کا نظریہ کافی سننے میں آتا ہے۔ جی، جوناتھن ہائیڈٹ، کہ 2010 کے بعد فون پر مبنی بچپن نے کھیل کود اور آمنے سامنے ملنے جلنے کی جگہ لے لی، جس سے نوجوانوں میں ذہنی صحت کے مسائل ایک دم سے بڑھے ہیں۔ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں میں اس پر مکمل اتفاق نہیں ہے۔ اچھا۔ ایک طرف ناروے میں ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ اسکولوں میں پابندی سے بدماشی کم ہوئی، ذہنی صحت بہتر ہوئی، خاص طور پر کم آمدنی والی لڑکیوں میں۔ یہ تو مثبت بات ہے۔ جی، مگر اس تحقیق میں بھی مختلف طرح کی پابندیاں تھیں، اور شاید نرم پابندیاں بھی مؤثر ہوں۔ دوسری طرف پروفیسر پیٹ ایچلز جیسے ماہر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طویل مدتی ٹھوس تحقیق کی کمی ہے، خاص طور پر وہ رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائلز، یعنی وہ سائنسی تجربات۔ بالکل، اور ماضی کے تجربات جیسے جنوبی کوریا میں رات کو انٹرنیٹ پہ پابندی، وہ بتاتے ہیں کہ پابندیاں الٹا اثر بھی کر سکتی ہیں۔ وہاں بچوں کی نیند میں صرف 1.5 منٹ کا اضافہ ہوا اور دن میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ تو وہ زور دیتے ہیں کہ صرف پابندی نہیں، بلکہ تعلیم، مدد اور ٹیک کمپنیوں کو ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم نکتہ، کیا یہ فون وجہ ہے یا صرف ایک تعلق ہے؟ مطلب یہ کہ کیا ذہنی صحت کے مسائل فون کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، یا اس لیے کہ ہم ان مسائل پر اب زیادہ بات کرنے لگے ہیں؟ یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، نوجوان خود کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ماخذ میں کچھ نوجوانوں کی رائے تھی، جیسے 16 سال کی سونیا کہتی ہیں کہ اسکول میں پابندی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی مشکل میں ہوں اور رابطہ نہ کر سکیں تو فکر ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک جائز فکر ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا سے دنیا اور لوگوں کے تجربات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ فرانس سے 16 سالہ اسار کا خیال تھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے پابندی ٹھیک ہے، لیکن ہائی اسکول کے طلباء کو اپنی ذمہ داریوں جیسے شیڈیول وغیرہ کے لیے فون چاہیے۔ خود مختاری کی بات۔ ہاں، اور 17 سالہ اورلین سمجھتی ہیں کہ اسکول میں پابندی سے عادت چھوٹنے اور بریک لینے میں مدد ملتی ہے، جبکہ 16 سالہ رچرڈ نے خود محسوس کیا ہے کہ فون سے توجہ ہٹتی ہے۔ تو ملی جلی رائے ہے۔ بالکل۔
टेक कंपनियों का रद्द अमल देखें तो मेटा ने उम्र की तस्दीक पर प्राइवेसी के खदशात उठाए हैं और कहा है कि पाबंदियां ऐप स्टोर्स यानी गूगल या एप्पल को नाफिज करनी चाहिए। अच्छा। अलबत्ता कुछ ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम खुद भी नौजवान सार्फिन के लिए कुछ हिफाजती फीचर्स ला रही हैं। और लोग ज़ाती सतह पर क्या कर रहे हैं? स्क्रीन टाइम लिमिट लगाना, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। या फोन को किसी डब्बे में बंद करना, या फिर वो सादा ब्रिक फोन इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन उसमें फिर मैप्स वगैरह नहीं होते। वही तो इतनी सारी बातों के बाद नतीजा क्या निकलता है? साफ जाहिर है कि ये एक काफी उलझा हुआ मामला है। कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, सबूत मिले जुले हैं और वालदैन, माहिरीन, नौजवानों, हुकूमतों सबकी राय मुख्तलिफ है। हाँ। बुनियादी कशमकश यही है कि एक तरफ नौजवानों की हिफाजत और भलाई को यकीनी बनाया जाए और दूसरी तरफ उन्हें डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से रहना सिखाया जाए, और इसके मुमकिना फ़ायदों और खुद मुख्तारी के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, ये एक अहम सवाल है। और आखिर में एक सोचने की बात, पाबंदियों से हटकर क्या खुद उन प्लेटफॉर्म्स का डिज़ाइन इस तरह बदला जा सकता है कि वो वाकई सारिफ की भलाई को पहली तरजीह दें? या फिर जैसा सोनिया ने जिक्र किया, क्या वसी पाबंदियों के नौजवानों की दुनिया भर के मसाइल से आगाही पर कोई गैर इरादी मनफी असरात भी हो सकते हैं?